السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک لائف سٹائل ود عائشہ میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو جی فرینڈز، اس ٹائم ہے جرمنی میں رات کے بج رہے ہیں 7۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اس کی سپورٹ سے جا رہی ہوں گھر۔ اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے فٹ بال میں، اور فٹ بال میں وہ 2 days جاتا ہے ویک میں، ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو۔ تو جو ٹیوزڈے کا دن ہوتا ہے تب وہ باہر کھیلتے ہیں گراس پہ، اور جو تھرسڈے کا دن ہوتا ہے اس دن وہ ہال میں کھیلتے ہیں، فٹ بال ہال میں۔ تو آج میں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ منع کر رہی تھی کہ تمہاری مہربانی ہے آج تم نہ جاؤ، بہت زیادہ موسم خراب ہے۔ اور اس نے بولا کہ نہیں مما، آپ کیوں مجھے بار بار ایسے کہہ رہی ہیں، میرے سارے فرینڈز نے آنا ہے اور آپ مجھے منع کری جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو چلے جاؤ، لیکن جب یہ چلا گیا تو اس کے بعد ہو گیا موسم بہت زیادہ خراب۔ تو میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اکیلا گھر آئے، بچہ ہے، اور ماؤں کو آپ کو بتایا کہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو میں چل پڑی اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے اسی بارش والے موسم میں بڑے بیٹے کو پک کرنے کے لیے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ ماما مجھے لینے آئی ہے، اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ موسم کتنا خراب ہے۔ تو میں آپ سے یہاں پر یہی بات تھوڑی سی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ موسم یہاں پر خراب ہو، کچھ بھی ہو، ہم لوگ جرمنی میں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے تو آپ نے فوری طور پر خود ہی اسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اپنی مما کو یا پاپا کو یا بھائی کو یا کسی کو بھی کال کر دینی ہے بھی پلیز جلدی آنا اور میری یہ ہیلپ کر دینا، اور ایسے نو ڈاؤٹ یہاں پر اور بھی پاکستانی فیملیز بہن بھائی ہیں، وہ آپ سب کی بہت مدد کرتے ہیں، لیکن ایک جنرل سی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہماری زندگی بھی جرمنی میں رہتے ہوئے کوئی آسان نہیں ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر مشکلات ہوتی ہیں اور آپ کو اسے خود ہی ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور اسے آپ جتنا زیادہ پازیٹیو طریقے سے لے کر چلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو آسان لگے گا۔ تو خیر بہرحال اب ہم لوگ گھر جا رہے تھے، اور راستے میں یہ دیکھیں بارش کا بہت زیادہ تیز موسم اور طوفان تھا، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے جو آپ نے روٹین کے ورک کرنے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں رکتے۔ اگر ہم انہیں روک دیں گے تو بچوں کی ایکٹیویٹیز رہ جاتی ہیں، یا اور بھی جو لوگ کام پر جا رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم آج کام پہ نہیں جائیں گے، جی آج تو بہت طوفان ہے اور آج مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میرا رضائی سے نکلے کو دل نہیں کر رہا۔ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر چاہے باہر برف جو ہے وہ پوری روڈ کے اوپر ہو یا موسم بہت زیادہ خراب ہے، آپ نے اپنی جاب کو کنٹینیو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ صبح آپ نے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، بچوں نے اگر اسکول جانا ہے تو وہ اسکول جا رہے ہیں، گھر میں اگر مائیں ہیں تو ان کی اگر کوئی اپائنٹمنٹ ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس ہے یا کسی قسم کی کوئی اور بھی، یا اسکول کوئی جاتی ہیں، تو سب نے اپنے اپنے کام پہ اپنے اپنے ٹائم سے اٹھ جانا ہے۔ یہاں پر بالکل ایسی زندگی نہیں ہے کہ وہ آج میرا دل نہیں کر رہا تو امی مجھے چائے بیڈ پہ دے دیں، ابو میرے جوتے لا دیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جی فرینڈز، بس میرا آپ سے یہ سب چیزیں شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہم سب جتنے بھی پاکستانی یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر اتنی ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہوں اور یا وائف یا بچے ہوں۔ ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے کام پہ گئے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت دے، اور جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ گھر میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا اب میں نے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اب میں نے اسے پک کرنے جانا ہے، اچھا اب میرا بیٹا گھر آنے والا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کھانا دینا ہے۔ اگر کسی کے بچے زیادہ ہیں تو اس نے ظاہری بات ہے اپنے پہلے بچے کو دیکھتے ساتھ دوسرے نے آواز دے دینی ہے، اور پھر دوسرے نے کہنا ہے مما یہ تو میں نے کھانا نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں بنا لیا۔ تو اکثر میری طرف بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ ذرا تھوڑا سا نخرے والا ہے، نازوں سے ذرا پلا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کر کے وہ ذرا ماما آپ نے اس کا ایسے کیوں کر دیا، ویسے کیوں کر دیا۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا، اس کی میں نے کوئی شکل تو نہیں نا بگاڑ دی، تھوڑا سا اس کی فارم بھی کیا اسے کہتے ہیں تمہیں دیا ہے نا کہ یہ بیٹا کھا لو آپ، یا وہ اس کا ٹیسٹ تو میں نے خراب نہیں نا کر دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بچے یہاں پر ہوتے ہیں مرضی والے، کیونکہ وہ اکیلے رہ کے اور ان کا اتنا زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوتا اپنے ریلیٹیوز وغیرہ سے، تو وہ ان کے فیملی کہہ لیں کہ ان کے پیرنٹس، ان کے ریلیٹیوز بھی ان کے پیرنٹس، ان کے فرینڈس بھی ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔
تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ذرا زیادہ فرینڈلی ہو کے محبت سے پیار سے چلنا چاہیے، تاکہ بچوں کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ ہم لوگ اکیلے رہتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، یہاں پر رہنے والے بچوں کا بس یہی حال ہے کہ آپ کی گھر کی فیملی ہی ان کا سب کچھ ہے، ان کا دادا بھی، ان کا دادی بھی، ان کی نانا نانی ماموں سب، آپ کو ان کا پیار آپ کو ہی دینا ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اتنے زیادہ رشتوں کو جو آپ ساروں کو لے کر یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پر آپ کو یہ ہوتا ہے بتانا پڑتا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر ہفتے یا شام کو کسی کے ساتھ پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی دعوت دے رہا ہے یا کوئی شادی آ گئی ہے یا خوشی یا غمی میں ملاقات ہوتی ہے تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرا ساری یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جرمنی میں رہتے ہوئے ہم آسانی سے الحمدللہ کھانا پینا بہت اچھا ہے، ہم بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہر چیز دنیا کی سہولتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں بیک پہ ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ لوگ بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ آزادی کی زندگی گزاریں، ہم پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہم لوگ تو بس اٹھتے ہیں اور اپنی مرضی سے کھاتے پیتے اور بس اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت زیادہ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہاں پر، بچوں کو آپ کو دین کے معاملے میں سارا کچھ بتانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کو نماز بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے یہ رشتے ہیں، آپ کے یہ خالو ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ چاچو ہیں۔ تو بچوں کو ہر چیز جیسے وہ کہہ لیں کہ گھول گھول کے پلانی پڑتی ہے۔ تو پاکستان میں یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ بتانا پڑتا ہے اپنے ٹریڈیشن کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر بچوں کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 2 ویز لائف جو ہوتے ہیں وہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے 2 طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کبھی وہ جرمنی کی طرف موو کر جاتے ہیں کہ آج جرمن کا ٹریڈیشن ہے۔ جب اسکولوں وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو جب پاکستان کے تہوار آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آج مسجد جانا ہے، آج عید کی نماز ہے۔ تو بچوں کے لیے ساری چیزوں کو لے کے چلنا، والدین کو اپنے طریقے سے سمجھانا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے۔ تو چلے بات تو اب مجھے پتہ زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی۔ تو جی فرینڈز، دیکھیں کہ موسم خراب ہو یا کچھ بھی ہو، کام جو ہیں وہ ہم نے خود ہی یہاں پر کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، جہاں جہاں کوئی اپنے گھروں میں رہ رہا ہے اللہ پاک اسے ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچائے۔ تو یہی دعا ہے کہ سب خوش رہا کریں، دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں، زندگی کو آسان بنائیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دیکھیں جی، میں اپنے گھر کے پاس بالکل پہنچ چکی ہوں اور آپ کو یہاں سے اس کا ویو باہر سے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح دیکھیں کتنی خاموشی ہے، اور یہ دیکھیں جو میری چھتری تھی اس کے اوپر کیسے برف تھی، تو میں نے سوچا کہ اسے ہلکا سا باہر جو ہے وہ جھاڑ لیتی ہوں تاکہ اندر جانے تک جو ہے وہ سیڑھیاں یا جو گھر کا فرش ہے وہ گیلا نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی جو پرام ہے اسے کس طرح سے کور کیا ہوا ہے، اسے بھی مجھے ساتھ لے کے جانا ہے۔ بڑے بیٹے کو میں نے وہ دی ہوئی تھی چھتری، خود بھی وہ لی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور اپنے طریقے سے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ تو سب کی زندگی میں ہرڈلز ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ زندگی میں ہر چیز کو آگے لے کر مثبت طریقے سے چلنا چاہیے، تبھی انسان خوش اور ہیلدی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جی فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، بچوں سے پیار کریں، فیملی کا خیال رکھیں، سب کے ساتھ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔